بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be safe and sound. So this is SST class. Previously, last 2 weeks we have started new lesson. So today we will finish it because it's the last passage of that unit. It's an overview of the previous topic which we have started. اچھا اس سے پہلے ہم نے بہت سی ادوار پڑھے تھے مختلف لوگوں کے کہ منگولز کس طرح منگول سے مغل بنے. تو اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے. ابھی زمانہ ہے رضیہ سلطانہ. آفٹر التمش ڈیتھس none of his sons seemed capable of ruling, so his daughter Razia Sultana took control and ruled for 4 years. She was a strong ruler, personality leading her armies into battle, but the nobles and generals did not like being governed by a woman and murdered her. اچھا تو التمش کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں کوئی اس طرح قابل نہیں تھا کہ وہ سلطنت کو سنبھال سکے. تو اس لیے اس کی جو بیٹی تھی رضیہ سلطانہ ان کو سلطان بنا دیا گیا. اس زمانے میں وہ اپنی جو سلطنت کے معاملات تھے ان کو بہت اچھی طریقے سے چلا رہی تھی، لیکن جو آرمی جنرلز تھے وہ ان سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ ایک عورت کے نیچے کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو قتل کیا. In 1246 a group of noble men made Nasir Uddin Iltutmish grandson emperor, but the real power was in the hand of the chief general Balban. Balban controlled the empire for 20 years on behalf of his master, and when Nasiruddin died, the nobles made him emperor. اچھا 1246 میں جو مشیر تھے اس زمانے کے جو قابل لوگ تھے جو مشورے دیتے تھے بادشاہ کو، انہوں نے التمش کے جو پوتے تھے نصیر الدین ان کو سلطان مقرر کیا، حکمران اس زمانے کا. لیکن اصل میں جو ریئل پاورز تھے وہ بالبن کے ساتھ تھے، اور بالبن جو تھا وہ آرمی چیف تھا جو اصل میں معاملات سنبھالتا تھا. جب 20 سال بعد نصیر الدین فوت ہوئے تو بالبن کو ہی بادشاہ بنا دیا گیا ان کی جانب سے. بالبن also had to fight off the Mongol invasions. When he died in 1296, he was followed by a number of weak emperors until Alauddin Khilji 1296 to 1316 came to the throne. Alauddin Khilji proved to be a capable and a good leader. He set up systems for good governance as a leader. He was even more successful in driving out the Mongols and conquering much of the southern India. اچھا بالبن نے بھی بہت سی جنگیں لڑی اور ان میں فتح حاصل کی، لیکن 1296 میں جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد بہت سے کمزور حکمران آئے، لیکن آخر کار علاؤالدین خلجی نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی. جو 1296 سے لے کر 1316 تک ان کی حکومت تھی. علاؤالدین خلجی جو تھے وہ ایک بہت عظیم لیڈر تھے اور انہوں نے سسٹم کو اور گورننس کو ٹھیک کیا اس زمانے میں، اور وہ خود بھی ایک فوجی تھے اور وہ منگولز کی طرف سے انہوں نے بہت سی لڑائیاں لڑی اور وہ جیتی، اور جو جنوبی انڈیا کا کافی حصہ تھا انہوں نے یہ قبضہ کیا. محمد بن تغلق. After Alauddin there was a struggle for power, and in 1320 Ghaziuddin Tughlaq became the ruler, succeeded by his son Muhammad bin Tughlaq. We know a lot about his reign, but the famous Muslim traveler from Morocco, Ibn Battuta, lived at the Sultan court for 7 years and left an account what he saw there.
اچھا، علاؤالدین خلجی کے بعد پاور کے لیے بہت سے لوگوں نے اسٹرگل کیا، لیکن 1320 میں غازی الدین تغلق رولر بنے، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے محمد بن تغلق رولر بنے 1325 سے 1351 تک۔ ان کے بارے میں جو ابن بطوطہ تھے، جو مراکو سے یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر 60 سال گزارے، تو وہ بہت زیادہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی ادوار کیسی تھی اور اس میں کیا چیزیں تھیں، وہ ساری ابن بطوطہ نے قلم بند کی ہے۔ اچھا، ابن بطوطہ said that Muhammad bin Tughlaq did much for the people, building great irrigation schemes, some of which are still in use. He built many hospitals, schools, homes for old people and mosques. On the other hand, he also made some decisions which proved to be very expensive mistakes, such as shifting his capital to a new city, Daulatabad, and the appointment of untrained people to high posts. اچھا، ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیے اپنی سلطنت کے لیے، بہت سی ایریگیشن سکیمز بنائے، بہت سی بلڈنگز بنائی جن میں، اور بہت سی ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے، گھر بنائے لوگوں کے لیے، مسجدیں بنائی، لیکن ان کی کچھ غلطیاں بھی تھیں، ان کی کچھ ڈیسیجن غلط بھی ثابت ہوئے، ان کے کچھ فیصلے بہت غلط ثابت ہوئے، جیسا کہ انہوں نے جو ان کا دارالخلافہ تھا ان کو نئے شہر میں منتقل کیا، دولت آباد، اور آلسو انٹرینڈ پیپل کو، جو انٹرینڈ لوگ تھے ان کو بڑے پوسٹوں پہ اپوائنٹ کیا۔ After Muhammad bin Tughlaq, his son Firoz Shah ruled for 37 years. He was a wise ruler and improved the condition of his kingdom. In 1398, the Mongols, now under the rule of Temur, once again invaded India. They captured and destroyed Delhi and killed many people. But Temur also took back with him architect, artist and mason to work in his capital Samarkand. اچھا، احمد بن تغلق کے بعد اس کی بیٹی فیروز شاہ نے 37 سال حکومت کی۔ وہ ایک بہت عقل مند لیڈر تھی اور انہوں نے جو سلطنت تھی ان کو اچھی طور پہ سنبھالا۔ 1338 میں منگولز کی خلافت جو تھی جو تیمور کو ملی اور انہوں نے پوری انڈیا پہ قبضہ کیا۔ انہوں نے دلی کو مکمل تباہ کیا اور اس میں بہت سے لوگ مارے۔ تیمور نے اپنے ساتھ بہت سی آرکیٹیکٹس، آرٹسٹ اور جو مزدور تھے وہ لائے، اور جو کیپٹل تھا سمرقند کو کیپٹل بنایا، دارالخلافہ بنایا۔ جو آج آپ عظیم عمارتیں دیکھتے ہیں دلی میں، انڈیا میں، یہ ساری تیمور اور اس کے بعد جو اکبر بادشاہ آئے ہیں بعد میں، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیسن میں، تو یہ ان کی بدولت یہ بنی اور ابھی بھی ہے۔ تو یہاں پر آپ کا لیسن ختم ہوا اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ویک میں آپ کو ایکسرسائز سینڈ کروں گا اس کا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے کہ ہو واز دا فادر آف رضیہ سلطانہ، یہ بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ اور ان 1398 ہو واز دا رولر آف منگولز، تو 1398 میں منگولز کا حکمران کون تھا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔